أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آیہ سورہ یونس۔ یعنی اے مسلمانوں، اللہ کے فضل اور اس کے رحمت پر خوشی مناؤ، یہ ان تمام دولتوں سے بڑھ کر ہے جنہیں لوگ جمع کرتے ہیں، یہ ان تمام دولتوں سے بڑھ کر ہے جنہیں لوگ جمع کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہمارا آج کا موضوع میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے۔ میلاد مولود اور ولادت کا ایک ہی مفہوم ہے، یعنی کسی کے پیدا ہونے کا ذکر کرنا، کسی کی پیدائش کا تذکرہ کرنا اور کسی کی ولادت کی اطلاع و خبر دینے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کے حالات کو بھی بیان کرنا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے حالات کو پوری تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ مثلا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت پاک کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیہ یوم ولد، کہ جس دن حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس دن پر سلام یا ان کی ولادت پر سلام۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیہ یوم ولدت، کہ جس دن میں پیدا ہوا اس دن پر میرا ہی سلام مجھ پر۔ ان کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت پاک کے ذکر خیر اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کے بیان کے ساتھ ساتھ آپ کی آمد کی اطلاع، تشریف آوری کی خبر اور جلوہ فرمائی کے اعلان کے ساتھ ساتھ آپ کی مقدس زندگی کے ہر پہلو پر شرح و بسط سے توضیح ڈالی گئی ہے۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا تذکرہ ہے اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم کا ذکر، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی تصویر اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبات کی تفسیر۔ کسی جگہ پر ممبر پاک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ فرمائی کا بیان ہے اور کسی مقام پر میدان جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری کا تذکرہ ہے، اور کبھی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ فرما کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا عہد لیا جا رہا ہے، اور کبھی مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد کہہ کر روح اللہ علیہ السلام سے ان کی آمد کی خوشخبری دلائی جا رہی ہے۔ کبھی ربنا وابعث فیہم رسولا کے الفاظ میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام سے انہیں مبعوث کرنے کی دعا کرائی جا رہی ہے، اور کبھی قد جاءکم من اللہ نور فرما کر خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا عام اعلان فرما رہا ہے، اور یہی میلاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں مگر عید میلاد النبی نہیں مانتے، یہ عید کہاں سے آ گئی؟ تو عید کا اس کا جواب انشاءاللہ العزیز ہم قرآن مشان سے ہی دیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا کہ کیا آپ کا رب آسمانوں سے پکا پکایا اور کھانوں سے بھرا ہوا دسترخوان بھیجنے پر قادر ہے؟ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ایمان والے ہو تو اللہ سے ڈرو، مطلب یہ کہ ایماندار ہو کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہ کرو۔ مفہوم یہ ہے کہ ہاں میرا اللہ پاک جل جلالہ سب کچھ پیدا کر سکتا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید الاولنا وآخرنا، کہ اے میرے اللہ آسمانوں سے ہمارے لیے پکے پکائے کھانوں سے بھرا ہوا دسترخوان نازل فرما دے تاکہ ہمارے لیے، ہم سے پہلوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے عید ہو جائے۔ اللہ کریم نے ابن مریم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے بہترین کھانوں سے بھرا ہوا دسترخوان اتار دیا، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں یعنی ایمان والوں کی عید ہو گئی۔ قرآن پاک کی اس روشن آیت سے یہ حقیقت پوری طرح سے واضح ہو جاتی ہے کہ جس دن اللہ کریم کی طرف سے کوئی نعمت عطا ہو ایمان والوں کے لیے وہ دن عید کا بن جاتا ہے، اور پھر عید کے دن ہر طرح کی خوشی، ہر طرح کا جشن اور ہر قسم کی چہل پہل منانے کے ساتھ ساتھ صاف ستھرے کپڑے پہننے، خوشبو لگانے، غسل کرنا، دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنا جلنا، مٹھائی تقسیم کرنا اور ہر ایک کو مبارکباد دینا ہر لحاظ سے جائز اور درست ہے۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ 12 ربیع الاول شریف کے مبارک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہیں، اور اللہ پاک جل جلالہ کی سب سے بڑی نعمت مسلمانوں کو عطا ہوئی ہے۔ الحمدللہ انسانوں کی ہدایت کے لیے سب سے بڑی ہستی عطا ہوئی ہے، اور اس وجہ پر ہم اہل سنت جماعت الحمدللہ خوشی مناتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کی پیدائش پر، الحمدللہ و شکر للہ۔ جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، نعمت خوانی کا لطف اٹھاتے ہیں اور درود و سلام کے پھول نچاور کرتے ہیں، درود و سلام کے پھول نچاور کرتے ہیں۔ اور پھر لطف کی بات تو یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت یہ سب کچھ ہوا، جھنڈے خدا نے لہرائے، درود و سلام فرشتوں نے پڑھا، مبارکباد جانوروں نے دی، اعلان نبیوں نے کیا، منادی جبرائیل نے سنائی اور گواہی شجر و حجر نے دی۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی المی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202، مشکات شریف صفحہ نمبر 513، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
جلس اناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرون له کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اکٹھے مل کر بیٹھے ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے اور پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ ہے، کوئی بولا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، کسی نے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے اور کسی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے. اتنے میں تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور پوچھا کیا باتیں کر رہے تھے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ انبیاء علیہ السلام کا ذکر خیر کر رہے تھے، ان کی تعریف و توصیف کر رہے تھے اور ان کے القابات و خطابات کا تذکرہ کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا تعارف کراتے ہوئے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر کہ خبردار میں اللہ کا حبیب ہوں لیکن اس عالی مرتبے پر میں فخر نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ آدم صفی اللہ بھی ٹھیک ہے، ابراہیم خلیل اللہ بھی درست ہے اور عیسیٰ اللہ بھی صحیح ہے، لیکن انہیں ابھی تک یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں. کہیں میرے متعلق کوئی ایسا لفظ نہ کہہ دیں جو کہ میری شان و عظمت کے خلاف ہو. اور پھر مزید فرمایا وانا حامل الحمد یوم القیامت اور حمد و ثنا کا جھنڈا قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء کرام علیہ السلام میرے جھنڈے تلے ہوں گے. ولا فخر اور میں فخر نہیں کرتا. وانا اول من یحرک خلق الجنت اور سب سے پہلے میں ہی جنت کی زنجیر ہلاؤں گا اور سب سے پہلے میرے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور میں فخر نہیں کرتا. وانا اکرم الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر اور میں اللہ کے نزدیک اولین و آخرین میں سب سے زیادہ عزت و تکریم والا ہوں مگر میں اس عظمت پر فخر نہیں کرتا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے وانا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول الناس شافع و مشفع ولا فخر اور میں تمام مرسلین علیہ السلام کا قائد ہوں گا، خاتم النبیین ہوں، شفاعت کرنے والا ہوں اور شفاعت قبول کیے جانے والا ہوں مگر ان مراتب پر میں فخر نہیں کرتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر کیا، ان کے فضائل و مراتب کا تذکرہ کیا، ان کے القابات و کمالات کو بیان کیا. یہی میلاد پاک ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی دلائل ہیں؟ الحمدللہ ہے. النعمت الکبری علی العالم صفحہ نمبر 712 حضرت شہاب الدین احمد بن حجر الہیثمی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ مطبوعہ استنبول الشیخ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ابو بکر الصدیق من انفق درہما علی قراءته مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان رفیقی فی الجنت. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک پر ایک درہم بھی خرچ کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. قال عمر من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی تعظیم کی اس نے اسلام کو زندہ کیا. قال عثمان من انفق درہما علی قراءته مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شہد غزوۃ بدر و حنین. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک پر ایک درہم بھی خرچ کیا گویا کہ وہ بدر و حنین کی جہاد میں شریک ہوا. قال علی المرتضی من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان سعیا لقراءته لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ويدخل الجنۃ بغیر حساب. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی تعظیم کی اور اسے بیان کرنے کی کوشش کی وہ دنیا سے ایمان سے جائے گا اور بغیر حساب کی جنت میں داخل ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال حسن البصری لو کان لی مثل جبل احد ذهبا فانفق علی قراءة مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک پر خرچ کر دوں. سبحان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الامام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب بالوسائل فی شرح الشمائل ما من بیت او مسجد او محلۃ قرئ فیہ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا خفت الملائکۃ ذلك البيت او المسجد والمحلۃ وصلت الملائکۃ علی اہل ذلك المکان. حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب بالوسائل فی شرح الشمائل میں فرماتے ہیں کہ جس گھر میں، مسجد میں، جس محلے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک پڑھا جائے اللہ کی رحمت کے فرشتے اس مکان، اس مسجد اور اس محلے کو گھیر لیتے ہیں اور اس مکان والوں پر درود شریف پڑھتے ہیں. قال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ من جمع لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخوانا وحیا طعاما واخل مکانا وعمل احسانا وصار سببا لقراءته بعثه الله يوم القيامة مع الصدیقین والشہداء والصالحین ويكون في جنات النعیم. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے
محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوستوں کو جمع کیا، کھانا کھلایا اور مکان خالی کرایا اور میلاد خوانی کا سبب بنا، اللہ کریم جل جلالہ سے قیامت کے دن صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ اٹھائے گا اور اس کا ٹھکانہ جنت النعیم میں ہوگا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی المی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال المعروف القرہی منحیا طعاما لأجل قراءة مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجمع اخوانا ووقد سراجا ولبس جديدا وتعطر لتعظيما لمولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اللہ یوم القیامت ما فرقة الاولى من النبیین۔ حضرت معروف قرہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھانا پکایا، لوگوں کو جمع کیا، نیا لباس پہنا اور خوشبو سے میلاد کی جگہ کو معطر کیا اور چراغاں کیا، اس کا حشر انبیاء علیہ السلام کی رفاقت میں ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔